وہاں پہ جتنے سارجنٹس تھے وہ وزیر اعظم کے آس پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور ایک حصار بنا لیا۔ اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اپوزیشن اتحاد 2023 کا انتخاب آج ہار چکی ہے اور اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ ایک طرف وزیر اعظم عمران خان اور دوسری طرف بھائی کا جنازہ۔ اتنی بے چینی اور اضطراب ان کے چہرے پہ شاید پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس موقع پر کریں کیا۔ 3 ہفتوں سے اپنے بچوں سے نہیں ملا، لیکن عمران خان کی کمٹمنٹ کی وجہ سے پارلیمنٹ پہنچا ہوں۔ وزیر اعظم کو اتنا خوش بہت کم دیکھا ہے۔ جب انہوں نے زور زور سے ڈیسک بجانا شروع کیا نا تو پتہ چل گیا کہ بل پاس ہو گیا ہے۔ ایک بل ایسا بھی منظور ہوا ہے جس کے حق میں خود حکومتی لوگ نہیں تھے، صرف وزیر اعظم تھے، باقی حکومتی لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن وہ بھی منظور ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج کا دن ویسے ہی تاریخی ہے۔ آج کا ولاگ اوورسیز پاکستانیوں کی خوشی کے نام، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بار کنجوسی نہیں چلے گی۔ کامنٹس میں بتائیں کہ ٹریٹ کب اور کہاں پر دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات ان لوگوں کے لیے جو وزیر اعظم عمران خان کے جانے کی تاریخیں دے رہے تھے، کچھ نے تو نئے وزیر اعظم کے نام بھی مارکیٹ میں فلوٹ کر دیے تھے، گھمانے شروع کر دیے تھے، تو ان لوگوں کو یہ گمان تھا شاید کہ اپوزیشن کی عددی برتری کے نتیجے میں آج عمران خان کا بوریا بستر گول ہو جائے گا اور ان کا گھر جانا ایک طرح سے ٹھہر چکا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کنفرم اور 100% مصدقہ خبر بتا دوں کہ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے تھے، عمران خان گھر جا چکا ہے، لیکن سیاست کے اس بڑے میچ کا فائنل جیت کر اور اپوزیشن اتحاد کو شور شرابہ کرتا ہوا چھوڑ کر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کی پارلیمانی تاریخ کے لیے آج اہم ترین دن تھا، جس کے ایک ایک لمحے کو میں نے وٹنس کیا ہے۔ سیاست کے اس پاور کوریڈور میں صبح سے لے کے شام تک کیا کچھ ہوا سب آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج کی بڑی خبر یہی ہے کہ پاکستان کے انتخابی نظام میں تبدیلی آ چکی ہے اور 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو ملک میں فیصلہ سازی کے عمل کا حصہ بننے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ لاکھ کوششوں کے باوجود پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن اتحاد کو ایک بار پھر بری طرح شکست ہوئی ہے۔ یہ جیت کسی اور کی نہیں ہے، عمران خان اور 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کی تھی، اور ان تمام ان لینڈ پاکستانیوں کی بھی جو شفاف انتخابات کے لیے یہ بڑا قدم اٹھانے کے لیے ایک طرح سے ذہنی طور پر تیار تھے۔ میں نے وزیر اعظم عمران خان کو اتنا پرجوش اور خوش بہت کم موقعوں پر دیکھا ہے۔ پارلیمنٹ میں وہ کئی مرتبہ آئے، کتنے اجلاس اس طرح کے میں پہلے کور کر چکا ہوں، کئی موقعوں پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان قانون سازی کے معاملے پر اس طرح کے مناظر پہلے بھی دیکھنے میں آئے ہیں، لیکن آج جس طرح سے پرائم منسٹر کو میں نے خوش دیکھا، وہ جس طرح سے ڈیسک بجا رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور اپنے آس پاس لوگوں سے بات کر رہے تھے، ان کی جو باڈی لینگویج تھی، یہ اس وقت کے مناظر آپ دیکھیے کہ کس طرح پرائم منسٹر نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ آسان لفظوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو آج کے 56 نکاتی ایجنڈے اور 29 بلز میں سے وزیر اعظم عمران خان کے 2 ہی بل تھے، ایک الیکٹرانک ووٹنگ کا اور دوسرا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا رائٹ دینے کے حوالے سے۔ یہ وعدہ انہوں نے آج کا نہیں ہے، 2015 کا تھا، جب عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں سے وعدہ کیا تھا کہ میری پارٹی آخری بال تک لڑے گی اور ہم کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکال لیں گے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل سکے، اور آج یہ وعدہ پورا ہو گیا، یا آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ 2023 کا انتخاب ہونے سے پہلے جیت لیا ہے۔ یہ بڑا آسان ہے، آپ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں میں سے 85% اوورسیز پاکستانی ایسے ہیں جو عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب کسی بھی حلقے میں جیت یا ہار کا مارجن اگر آپ دیکھ لیں تو 5-6 ہزار ووٹوں کا رہتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ بہت سارے ایسے حلقے ہیں جو کلوز مارجن سے بہت ساری جماعتیں اپنا انتخاب جیتتی ہیں یا ہارتی ہیں۔ تو یہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں، ہر حلقے میں 2-3 ہزار تو کہیں نہیں گئے، ہوں گے۔ ان میں سے اگر 85% ووٹ عمران خان کو ملتا ہے یا کسی بھی پارٹی کو ملتا ہے تو اس کے جیت کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اپوزیشن اتحاد 2023 کا انتخاب آج ہار چکی ہے اور اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیاست بڑی ظالم ہے، اس کے سینے میں دل نہیں ہے۔ یقین مانیں آج بہت سارے جذباتی مناظر میں نے خود دیکھے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کے بڑے بھائی آج فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہیں میں نے ان کے چیمبر میں بڑے اضطراب اور کرب جیسی کیفیت میں دیکھا۔ ایک طرف وزیر اعظم عمران خان مشکل میں اور دوسری طرف بھائی کا جنازہ۔ یہ بڑا مشکل لمحہ تھا
ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی جو ان کے پاس اس وقت موجود تھے وہ چاہتے تھے کہ جلدی سے یہ ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہو تاکہ وہ ووٹ ڈال کر یا اپنی جو قومی ذمہ داری ہے وہ پوری کر کر اپنے بھائی کے جنازے پر چلے جائیں. لیکن وہ تقریریں تھوڑی لمبی ہوتی گئیں اور یہ سیشن کافی لمبا چلا, اور میں نے جو ان کے چہرے پہ تاثرات تھے میں ان کو دیکھ کے واقعی کہہ سکتا ہوں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہے. تو خیر جیسے تیسے کر کے انہوں نے پرچیاں بھی بھجوائیں اسپیکر کو, بہت کچھ انہوں نے کیا, لیکن تقریریں لمبی تھی. خیر وہ انہوں نے پہلے جو اہم ترین بلز تھے جو عمران خان کے میں نے پہلے آپ کو بتایا ان کا انہوں نے پھر ووٹ کاسٹ کیا اور وہ فوراً بھائی کے نماز جنازہ پر نکلے. پھر کچھ ارکان ایسے بھی تھے جو شدید بیماری اور کینسر کے باوجود پارلیمنٹ آئے. ان میں سے ایک رکن نے بتایا کہ 3 ہفتوں سے وہ اپنے بچوں سے نہیں مل سکے, لیکن عمران خان کی کمٹمنٹ کی وجہ سے انہیں پارلیمنٹ آنا پڑا. آئسولیشن میں تھا, ریکوری میں تھا, میں 3 ہفتے سے ابھی تک اپنے بچوں سے بھی نہیں ملا, لیکن اس موقع کے اوپر یہ عمران خان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی, پارٹی کی کمٹمنٹ تھی, اس کے لیے نیشنل کاز تھا جس کے لیے میں نے رسک کر کے آج اپنا پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اپنا ضمیر مطمئن کیا ہے. اور آنے کو تو اور بھی بہت سارے لوگ آئے, ڈاکٹر عامر لیاقت جیسے لوگ بھی آئے جو ہر ایسے موقع پر جب پارٹی کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت رہتی ہے وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تاکہ ان کا ویٹ تھوڑا بڑھے اور پرائم منسٹر ان سے ملاقات کر لیں. تو آج ان کی بھی ملاقات ہو گئی, گلے شکوے ہوئے نہیں ہوئے کیا ہے, لیکن جس وقت پارٹی کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہم ووٹ نہیں دینے, اور ایسے لوگوں کی وجہ سے اپوزیشن کو پھر موقع ملتا ہے اپنے نمبر گیمز بڑھانے کا. خیر آج وزیر اعظم کو اس تاریخی موقع پر اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کرنا تھا, لیکن قانون سازی کا عمل طویل ہونے کے باعث انہیں اچانک واپس روانہ ہونا پڑا, اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ خطاب پھر کسی وقت نشر کیا جائے گا کیونکہ ڈیو ہے یہ خطاب, انہیں کرنا ہی ہے اوورسیز کمیونٹی سے ان کا یہ ایڈریس ہونا ہی ہے, لیکن اسے بعد میں کسی وقت ریکارڈ کر کے نشر کیا جائے گا. بہت سارے لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ شاید آج ہی ہوگا, اور آفیشیلی ہمیں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم کچھ دیر میں پارلیمنٹ میں خطاب کریں گے, لیکن بہت اہم قسم کی قانون سازی ہو رہی تھی, اس لیے وزیر اعظم نے مناسب سمجھا کہ یہ خطاب پھر اور کسی وقت کر دیا جائے, ابھی قانون سازی کا یہ مرحلہ مکمل ہو جائے. تو قانون سازی سے یاد آیا کہ ایک اور بہت زبردست بل منظور کیا گیا ہے جس کی مخالفت میں خود حکومتی ارکان ووٹ دے رہے تھے. آپ یقین کریں ایسا بل بھی منظور ہوا جس کے حق میں خود حکومتی ارکان نہیں تھے, اور وہ ہے زیادتی کے مجرمان کو نامرد بنانے کے حوالے سے بل. یعنی قومی اسمبلی نے زیادتی کے مجرمان کو نامرد کرنے کا قانون کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے. خیر اب اس سارے معاملے پر یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ والا اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دینے کا معاملہ ہے, اس پر دن بھر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی ایک طرح سے جاری رہی. وزیر اعظم کے آس پاس بھی اپوزیشن کے لوگ آئے, اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا گیا, لیکن وہاں پر جو پارلیمنٹ کے سارجنٹس موجود رہتے ہیں انہوں نے وزیر اعظم کے آس پاس ایک وہ لائن بنا کے رکھی اور ان کو اپنے حصار میں لیے رکھا. اس دوران ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑی گئیں, شور شرابہ ہوا, گو نیازی گو کے نعرے, ووٹ چور کے نعرے, معاملہ تلخ کلامی تک بھی پہنچا. لیکن جب بات نہیں بنی تو پھر اپوزیشن واک آؤٹ کرنے پر مجبور ہوئی اور حکومتی بل عدالت میں چیلنج کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ حکومت نے تمام روایات کو اپنے پاؤں تلے روندا. ایک طرح سے ہم نے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن ہم پر اپنی مرضی مسلط کی گئی ہے. بلاول بھٹو بھی ناراض ہیں, ظاہری بات ہے شکست ہوئی ہے بہت بڑی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رولز کو نظر انداز کیا گیا ہے, آج کوئی قانون نہیں بنا, حکومت کے نمبرز پورے نہیں تھے, ہمارے ساتھ ایک طرح سے زبردستی کی گئی ہے, یعنی زبردستی حکومت کامیاب ہوئی ہے. اور دوسری جانب جو حکومتی اراکین ہیں انہوں نے بھرپور خوشی کا اظہار کیا ہے, اور اوورسیز پاکستانیوں سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب آج کے اجلاس میں وہ شکلیں یاد رکھ لیں جنہوں نے انہیں ووٹنگ کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کی تھی. قادر صاحب اور آپ دوسرے رپورٹرز کو یہ کہتا ہوں کہ آج آپ نے ویڈیوز بنائی ہوں گی, آج یہ شکلیں یاد رکھیں جنہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے حق کے خلاف ووٹ دیا. نہ صرف ووٹ دیا, وہاں پر ہلڑ بازی کی, وہاں پر نعرے کسے, اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے خلاف ووٹ دیا. ان کے چہرے آج یاد رکھیے گا. سب سے زیادہ مبارک دیتا ہوں اس اوورسیز پاکستانی کو جو دبئی میں, سعودی عربیہ میں, مسقط میں, بحرین میں, امریکہ میں, اسپین میں, فرانس میں, لندن میں کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے, کوئی اور مزدوری کر رہا ہے, کوئی تپتے صحراؤں کے اندر اینٹوں کی مزدوری کر رہا ہے.
وہ تمام لوگ جن کی بکری، بھینس، بیٹا، بچہ، بیوی، ماں سب کچھ یہاں ہے اور وہ پیسہ کما کے ہر مہینے یہاں بیچتے تھے، لیکن ان کو یہاں پر کوئی ووٹ کا حق نہیں دینے دیتا تھا اور ان کو ہمیشہ ملایا جاتا تھا اس اوورسیز پاکستانی کے ساتھ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس نیشنلٹی ہے، جو وہاں رہتا ہے، وہاں کا ہو گیا ہے. اس اوورسیز پاکستانی کو اس سے ملا کے ایسر اقبال جیسے لوگ کہتے تھے کہ ان کو یہاں کی سیاست کا نہیں پتا. عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا آج ان اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ڈیلیور کر دیا. آج اللہ کے کرم سے ہیوی میجورٹی کے ساتھ جوائنٹ سیشن میں وہ بل پاس ہوا جس سے اب اوورسیز پاکستانی ووٹ دے سکے گا. دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھا ہوگا وہاں سے بیٹھ کے وہ اپنے علاقے کے نمائندے کو ووٹ دے سکے گا. آپ کے 6 سے 7 لوگ نہیں تھے؟ چھ لوگ آپ کے خالد مقصی نہیں، ہمارے خالد مقصی صاحب آؤٹ آف کنٹری ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے ممبرز سارے کے سارے پورے تھے. آپ کا صرف ایک نہیں تھا؟ سارے سوائے خالد مقصی صاحب بس کے، ایک نہیں تھا. وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں اور ہمارے ایک ممبر جو ہیں وہ بہت بری طریقے سے بیمار تھے، تو باقی ہمارے سارے ممبر ہیں. اتحادیوں نے عمران خان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا. آج آپ کو پوری جو حکومتی پارٹی ہے پارلیمانی وہ یکجا نظر آئی، متحد نظر آئی. ہم نے ایک بار نہیں 2 بار 3 بار کاؤنٹنگ کا موقع دیا اپوزیشن کو. آپ نے دیکھا کہ ایک ایک شخص کو میں نے 7 مرتضیٰ جاوید عباسی کے کاؤنٹ کرایا. اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ہے. یہ شفافیت کی انتہا ہے. اس لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ آئیں آپ الیکٹرانکس ووٹنگ کی طرف آئیں آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تاکہ یہ مینول جو چیزیں ہیں یہ ختم ہو جائیں. معاملہ کچھ بھی ہو لیکن ان لینڈ اور اوورسیز پاکستانی دونوں خوش ہیں. ان لینڈ پاکستانیوں کو الیکٹرانک ووٹنگ کا ایک انتخابی نظام دیکھنے کو ملے گا جو ملک کی تاریخ میں کبھی تھا ہی نہیں. ہمیشہ یہ ایک رولا ہی رہتا تھا کہ کون جیتا کون ہارا، کنفیوژن رہتی تھی اور امید ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم ہوگا. اور دوسری طرف اوورسیز پاکستانی ہیں جنہیں ملک کی فیصلہ سازی میں براہ راست شامل ہونے کا موقع ملے گا. ملک کی معیشت کو سنبھالا دینے والے ان اوورسیز پاکستانیوں کا یہ حق تھا جو انہیں آج دیا گیا ہے. دوسری جانب اپوزیشن کی تنقید پر اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں کہ نون لیگ اور نواز شریف کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ ان کے جو بیٹے ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں، مطلب مفرور ہیں یا جو بھی ہیں باہر ہیں، انہیں بھی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا موقع ملے گا. ایون کہ میاں صاحب بھی ووٹ ڈال سکیں انٹل انلیس کہ ان کا آئی ڈی کارڈ نہ ایکسپائر ہو یا حکومت وہ بلاک نہ کر دے، تو وہ بھی باہر بیٹھ کر اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈال سکیں گے اگر 2023 کے انتخاب تک وہ یہاں پر نہیں آتے. تو خبریں اور بھی بہت ساری ہیں، معاملات اور بھی بہت سے ہیں، لیکن جلد آپ کو ان کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا. آج تک کے لیے اتنے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.